ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حقوق الاولاد یعنی بچوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو تسلسل کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے۔ آج کے درس میں حسد اور رشک میں فرق بتایا جائے گا۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حسد ہے لالچ اور طمع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی ایک شخص اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر یوں حسد کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے، وہ چیز مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے۔ یہ مذموم قسم کا حسد ہے۔ اور دوسرے قسم کا حسد جو اس سے بدتر ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جو میرے بھائی کو کوئی چیز ملی ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے۔ یہ بہت ہی بری قسم کا حسد، برا حسد۔ پہلے میں لالچ انسان میں آ جاتی، اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور دوسرے میں کیا ہے، مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے۔ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈینجر مسئلہ ہے، کتنی نفرت حاسد کے دل میں بھری ہے اپنے بھائی کے کسی نعمت پر۔ جبکہ حسد کیا ہے؟ اس طرح کا حسد اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی چیز نوازی ہے، یہ بندہ حسد کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیسے مل گیا؟ یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے جو پیچھے رہے اس کی ایک وجہ حسد بھی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا، یہ کہاں سے جو ہے بنو اسماعیل میں آ گیا، اسماعیل کی اولاد میں سے نبی کیسے آ گیا؟ حسدم من انفسہم، قرآن نے کہا ان کے دل کے اندر حسد تھا، اس لیے بھی اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہی زیر بحث ہے، وہ ہے حسد اور رشک۔ ایک ایسا بھی حسد ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے، عربی میں اسے غبطہ کہا گیا ہے یا اصطلاح میں، تو رشک کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی شخص کو علم و فضل میں، مال و دولت میں یا جاہ و منصب میں اپنے سے بہتر اور برتر دیکھے تو خوش ہو اور آرزو کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ رشک میں انسان ان جیسی نعمتوں اور خوبیوں کی آرزو اور دعا کرتا ہے، جبکہ حسد یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے برتر دیکھ کر جلتا اور کڑھتا ہے اور اس سے ان نعمتوں کے چھن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اس لیے حسد ممنوع ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں مگر 2 چیزوں میں۔ یعنی ہم کسی کا کوئی چیز دیکھ کر رشک نہیں کر سکتے کہ مجھے مل جائے مگر 2 چیزوں میں۔ ایک یہ کہ اللہ نے کسی کو کتاب اللہ کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، جو وہ پڑھتا ہے اس کے ذریعے نمازیں ادا کرتا ہے، تہجد، نوافل۔ تو کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ کی کتاب کا ایسے علم ہو جائے جیسے اس کے بچوں کو ہے یا اس کو ہے، میرے بچوں کو ہو جائے، تو میں بھی ایسے اللہ کی کتاب پڑھوں، میں بھی ایسے دین کا کام کروں، تو جائز ہے یہ حسد۔ حسد بمانا ہے، ورنہ یہ کیا ہے؟ غیبتہ، رشک ہے۔ اور دوسرے یہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ رات دن اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ کاش کہ مجھے بھی ایسے مال مل جائے تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کروں جیسے فلاں خرچ کرتا ہے، تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے۔ یہ 2 کے علاوہ اور کسی چیز کا حسد نہیں کرنا چاہیے۔
ایک قرآن، علم، اس سے جڑی ہوئی چیزیں، ایک مال، صدقات خیرات کرنا، اس کی خواہش بندہ کر سکتا ہے کہ اگر اللہ مجھے ایسا دے دیتا، میری اولاد کو اللہ ایسے بنا دیتا، تو میں بھی ایسے ہی واعظ کرتا، ایسے اپنے بچوں کو دین سکھاتا، ایسے جو ہے میرے بچے امام بنتے، ایسے 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 مال ہوتا، میں خوب خرچ کرتا، لوگوں کے کام آتا، غربا مساکین کو دیتا۔ اس طرح کا حسد جائز ہے؟ یہ حسد نہیں، وہ نفرت والا حسد نہیں ہے جس میں جلنا کڑھنا ہے۔ یہاں کیا حسد ہے کہ اللہ اس کے مال کو برقرار رکھے، مجھے اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے۔ اور اس سلسلے میں لوگ چار طرح کے ہوتے۔ ایک حدیث حافظہ اگر کچھ کام کر رہا ہے تو ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے غالباً، یا سنن اربعہ میں سے آئی ہے ایک حدیث، کہ اس میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ چاروں برابر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور ایک آدمی کو مال نہیں دیا۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ خوب اچھی طرح مال خرچ کر رہا ہے نیک کے کام میں۔ جس کو مال نہیں ملا وہ کہتا ہے، یہی رش کرتا ہے، اگر اللہ مجھے مال دیتا تو میں بھی ایسے ایسے خرچ کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں اجر میں برابر ہو گئے۔ ارادہ اس کا نیکی کا ہے، اگر ایسے ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، اجر میں اللہ تعالیٰ اس کے برابر کر دیا۔ مال نہیں ملا لیکن اجر میں برابر ہو گیا۔ اور دوسرا، جس کو مال ملا ہے غلط راستے پر خرچ کر رہا ہے، فحش کاموں میں، گانے بجانے، فلم بینی، عیاشیاں، طرح طرح کی چیزیں۔ اب دوسرا اس کے پاس مال نہیں، کہتا اگر مجھے ملتا تو میں بھی ایسے عیاشی کرتا، میں بھی ایسے رنگ رلیاں مناتا۔ دونوں اپنی نیت کی وجہ سے برابر ہو گئے گناہ۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات جو کہا گیا کہ نیک کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ واقعی اگر نیتیں ہماری اچھی ہوں تو بسا اوقات ہم کوئی عمل نہیں کر پاتے ہیں، اس کے باوجود اجر ہم کو مل جاتا ہے۔ اور اگر بری نیت کر لیے صحیح معنوں میں، اللہ تو دل کو جانتا ہے کہ اگر اس بندے کو ملا تو یہ کرے گا، تو برائی میں بھی برابر بندہ ہو جاتا ہے محض اپنی نیتوں کی وجہ سے۔ اس لیے نیتیں خالص کرنی چاہیے۔ کوئی چیز دیکھے تو اس میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ اسے مزید نوازے، ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نظر بھی لگ جانا ضروری ہے، اور پھر اس سے نقصان ہوتا ہے، ورنہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آیا، گرچہ کی مختصر درس ہونا چاہیے لیکن یہ واقعہ اسی سے متعلق ہے، اس لیے سنائی دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم کے نام سے۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جتنی ہیں تقریباً وہ کتابیں ایسی ہیں کہ لائق تحقیق ہیں۔ انہوں نے سب سوکھا گیلا بھر دیا ہے اپنی کتاب میں۔ اب پڑھنے والے کا کام ہے تحقیق کر کے دیکھ کر کیا صحیح کیا غلط ہے دیکھے۔ اب یہ نہیں ان کا نام لے لیا تو وہ بہت بڑے کوئی محقق تھے، اس میں کوئی بات نہیں کہ وہ ایک علم والے آدمی تھے، لیکن انہوں نے فلسفیانہ راستہ اختیار کیا، اور فلسفی جو ہے ادھر ادھر جو ہے کہیں نہ کہیں بھٹک ہی جاتے۔ کوئی محدث نہیں تھے، کوئی فقیہ نہیں تھے، تو ان کی وہ اس کتاب میں انہوں نے حسد کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دربار میں ایک ملا جی رہتے تھے، میاں جی، مولوی کہہ لے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ بادشاہ کا جب دربار ہفتے میں ایک دن لگتا تو دربار میں کھڑے ہو کر جو لوگ حاضر رہتے تھے ان کو نصیحت کرتے تھے، دیکھو میرے بھائیو، حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا، دل صاف رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تم اچھے رہیں گے تو اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، برائی سوچیں گے تو تمہارا برا ہوگا، جس کے لیے سوچیں گے اس کا نہیں ہوگا۔ اس طرح کچھ نصیحت کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، رعایا کو سمجھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ بادشاہ نے ان کو کیا ہے اپنے قریب جو ہے
ایک کرسی رکھوا دی, ایک ان کا تختہ رکھ دیا کہ وہ بادشاہ کے قریب کھڑے ہو کر یہ نصیحت وغیرہ کیا کریں. اب کیا ہوا, بادشاہ کے پاس ایک سائق تھا, سواق جس کو کہتے, اس وقت یکا وغیرہ تانگا وغیرہ ہانکنے والا, یکا باندھ سمجھ جائیے, تانگا ہانکنے والا. اس کے دل میں حسد آ گئی, میں اتنے دن سے بادشاہ کے قریب ہوں, ان کی فیملی کو لانا لے جانا, بادشاہ کو لانا لے جانا, میرے کو وہ مقام نہیں ملا کہ بادشاہ کے قریب بیٹھوں میں. اور اس کو جو ہے 4 دن کیا یہ تقریر کر دیا, بادشاہ خوش ہو کے اس کو اتنا مقام دیا, حسد کا شکار ہوگا. ایسی ہوتا ہے, کسی کو کوئی مقام مل جائے, کسی کو بلندی مل جائے, کسی کو نوکری مل جائے, عہدہ مل جائے, اچھا پاس ہو جائے, تو لوگ بلا وجہ حسد کرنے لگ جاتے. ارے بھائی وہ محنت کیا, مشقت کیا, کوشش کیا, کاوش کیا, اللہ کا فضل ہو گیا, اس کو مل گیا, آپ کو آخر اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کا تو نہیں چھین لیا وہ نا. بہرحال حسد کا شکار ہو گیا. اب اس نے سوچا کیا ترکیب کرنا کہ یہ میاں جی کو رسوا کرنا بادشاہ کے سامنے. اس نے کافی سوچا, ایک دن جو ہے مولانا کو دعوت دیا اور پہلے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ جو ملا جی ہیں نا بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے, لیکن بادشاہ سلامت آپ سے بہت نفرت کرتا ہے. آپ کا نام سنا ایسے منہ بند کر کے, ناک بند کر کے کہتا ہے, وہ تو بادشاہ کے پاس سے بدبو آتی رہتی, اس کے بازو بیٹھنا. اس طرح بادشاہ کو چڑھا دیا. اور اس کی پلاننگ کے لیے کیا کیا, اپنے گھر میں دعوت دیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو آج بلائے ہیں دربار میں خاص کر کے. بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو. تو لے گیا گھر میں, کھانا کھلایا, کھانا کھلا کے پیاز کو کھلا دیا ان کو. پیاز کھائی جاتی ہے, ہم بھی کھاتے ہیں, جو کھانا تھا پیاز کھائے. اور اس کے بعد کہنے لگا, یہ جو تانگا ہانکنے والا تھا, ارے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا جی, آپ ہم لوگوں کو بادشاہ کے پاس جانا ہے, پیاز کھا لیے, اب بادشاہ کے سامنے گئے, پیاز کی بو جو ہے بادشاہ کو آئے گی. ایک کام کرو, بادشاہ کے سامنے جانا تو ذرا دستی وغیرہ رکھ لینا منہ کے پاس میں, تاکہ اپنی پلاننگ کیا تاکہ بادشاہ کو جو ہے آپ کی بدبو نہ آئے. ادھر اس کو, اور بادشاہ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس آیا تو منہ باندھتا ہے, بدبو آ رہی بول کر. بہرحال اپنی پلاننگ کر کے گیا. بادشاہ سلامت نے اس سے کہا, کیا جی میں سنا ہوں آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, اتنے اچھے آدمی تقریر کرتے, پھر میرے خلاف. کہا بادشاہ سلامت, دستی رکھے, بادشاہ سلامت ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا, آپ کی قدر میں کرتا ہوں, آپ کی عزت کرتا ہوں. تو بادشاہ کہا صحیح بولا تھا, دیکھے بات کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے, کامیاب ہوگا. بادشاہ نے ایک چٹھی لکھی, اس میں کچھ لکھا. یہ میاں جی بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے, یا بھائی اس کی زبان نہیں جانتے تھے, جیسے آج کل مولانا وغیرہ بیچارے انگریزی وغیرہ کہاں جانتے اتنا زیادہ. لکھ کے دے دیا, کہا ٹھیک ہے, اس کو لے کر جو ہے یہاں سے بہت دور ایک جگہ ہے وہاں چلے جاؤ. اب وہ لے لیا, لے کے نکلا تو کھڑا ہوا تھا باہر تانگے والا. کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, بادشاہ سلامت ایک چٹھی دے دی ہے. اتفاق سے وہ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ وہاں لے کے جانا ہے چٹھی, یہاں سے 25 کلومیٹر کہیں دور جو ہے ایک باغ ہے وہاں. کہا کہاں پر؟ اس کے دل میں آیا میں تو الٹا ہو گیا شاید یہ کام, میں تو بھیجا تھا اس کو رسوا کرنے کے لیے, بادشاہ خوش ہو کر شاید اس کو کوئی انعام دے دیا, اب اس کو کیوں ملنا. میں کہا آپ کہاں پریشان ہوتے حضرت, میرے پاس تانگا ہے, میں پٹ 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 چلا جاؤں گا, لا لوں گا, جو کچھ ہے دے دوں گا, چٹھی فکر میں. بھائی مجھے دیا ہے بادشاہ نے, آپ کے نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ رکھ لو. وہ اپنے گھر چلے گئے لوٹ کے. یہ حضرت بڑی خوشی سے تانگا دوڑا کے وہاں پہنچے. دربان پہ روکا گیا تو چٹھی دکھائے. دربان نے دیکھا جو محکمے کا تھا, ہاں ٹھیک ہے آ جائیے اندر آگے. تو کہا جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ کہا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم. کہا لکھا ہے جو آدمی یہ رکا لے کر آئے, یہ پیپر لے کر, اس کا قتل کر دینا اور اس کی باڈی میں بھس بھر کے کل کا جو بازار لگے گا یا دربار لگے گا وہاں لا کے لٹکا دینا اس کو. کہا حضرت یہ تو مولانا کو دیا تھا بادشاہ نے, میرے کو نہیں دیا تھا.
یہی سب کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد ان کا تھا کہ چلو مار کے بھوس لٹکا کے بھر کے دوسرے دن جہاں پر مولانا کی تقریر ہوتی تھی لٹکا دیے گئے بادشاہ پھر مولانا کھڑے ہو گئے. دیکھو حضرات اچھے رہنا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے, دل صاف رکھنا چاہیے. کسی کے دل میں برائی ہوگی تو یاد رکھو اس کا گناہ اس کو ملے گا. تم بادشاہ نے کہا ہے یہ کیا الٹا, اس کو جو ہے میں بھیجا کہ اس کا قتل ہو, دیکھا تو وہ نہیں دکھ رہا ہے ٹانگے والا. تو بادشاہ سمجھا کچھ مسئلہ ہے, بلایا مولوی صاحب ادھر آئیے, کیا بات ہے. میں چٹھی دیا, حضور وہ جو ٹانگے والا ہے نا وہی آپ کے پاس مجھے لایا تھا اور وہی جو ہے چٹھی مجھ سے لے لیا, کہا میں پہنچا دوں گا, آپ کیوں جائیں گے, پھر ماجرا کیا ہے. تم مجھے دیکھ کر حضور وہ گھر پہ لے گیا تھا, کھانا کھلایا, مجھے پیاز کھلایا, پھر کہا کہ جب بادشاہ سلامت کے سامنے جانا تو بدبو آئے گی پیاز کی تو کپڑا رکھ لینا, اس لیے میں بند کر کے بات کر رہا. بادشاہ کہا سمجھ گیا کہ دیکھو حسد کرنے والوں کا خود اپنا ستیہ ناش ہوا, جس کے ساتھ وہ حسد کیا اس کو کچھ نہیں نقصان ہوا. تو عموماً یہی ہوتا ہے, جو حسد کرتے ہیں حاسد نا عموماً اپنا نقصان کر لیتے ہیں, محسود کا کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو حسد کرنے والا حسد کرتا ہے, سامنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے, وہ بیچارہ لا علم ہوتا ہے. تو کبھی اگر ایسا معلوم ہو کوئی آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا ہے جانتے, خاموش ہو جاؤ, منہ بند کر لو, صبر کرو. وہ حسد کرنے والا جل کڑ کر سب اپنا ہی ستیہ ناش کر کے بیٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کس سے محفوظ رکھے. ھذا ما عندی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.